الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. محترم حاضرین، حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ مسلسل گزشتہ ایک ہفتے سے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کا مختصر تعارف سن رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ، میں ہر درس میں کہتا ہوں اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ ہر آیت پہ تفصیل سے ڈیٹیل گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اس لیے مختصر گفتگو کی جاتی ہے. آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا سیدھا تعلق سورۃ الانعام سے ہے، اور یہ چھٹے پارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اس سورت کے حوالے سے سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت نمبر 136 سے لیا گیا. اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ ہر سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے اس سورت میں آئے ہوئے کسی مشہور، کسی فیمس لفظ کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. چنانچہ اس صورت میں الانعام کا لفظ آیت نمبر 136 میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے. دوسری بات جو آپ کو جاننی چاہیے میرے بھائیوں کہ الانعام کا لفظ پورے قرآن میں 30 مرتبہ آیا. الانعام کا لفظ پورے قرآن میں اگر دیکھیے گا تو 30 مرتبہ، اور صرف اس صورت میں، جس صورت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الانعام کے حوالے سے، اس صورت میں الانعام کا لفظ 6 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح اس صورت کی کل آیات 165 اور اس صورت میں 20 رکوع ہیں. یہیں پر آپ یہ بات بھی جان لیں، بلکہ آپ کی طرف سے سوال ہوگا کہ الانعام کا معنی کیا ہوتا ہے. الانعام عربی لفظ ہے اور الانعام کا معنی چوپائے کے، ایسا جانور جو 4 پاؤں رکھتا ہو، خاص طور سے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان جانوروں کو چوپایا کہا جاتا ہے اور اسی کو عربی میں الانعام کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو صورت ہے سورۃ الانعام، یہ سوائے چند آیتوں کے اس صورت میں چند آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، ورنہ پوری یعنی بیشتر آیتیں اس صورت کی مکی ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے. کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے. اور مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. اس پوری صورت میں یا اس پوری صورت کا جو مرکزی عنوان یعنی اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے زیادہ کس چیز کو بیان کیا ہے، اسی کو مرکزی مضمون کہتے ہیں، مرکزی عنوان کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس صورت کا مرکزی مضمون یا مرکزی عنوان جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. اس سے قبل میں نے ایک دن بتلایا تھا کہ اگر پورے قرآن کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں، پورے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ
جو آیتیں آپ کو نظر آئیں گی میرے بھائیوں، وہ آیتیں وہ ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اپنے توحید کو بیان کیا۔ توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کا نام میرے بھائیوں توحید ہے۔ تو یہ توحید اس سورت کا مرکزی عنوان ہے، اور پھر توحید کے حوالے سے جن ذیلی موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کیا ہے، اس میں سے یہ ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کھلانے والا، پلانے والا سب اللہ رب العالمین ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچائے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کو اس کی مشیت سے، اس کی مرضی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کو فائدہ پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے اور ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ آج کا انسان کیا کرتا ہے۔ کبھی کبھار جوش غضب میں آ کر، غصے میں آ کر فلاں کو نقصان پہنچانا، چلا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود فلاں کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا کہ توحید کا منکر حقیقتاً آخرت کا منکر بھی، جو توحید کا انکار کرتا ہے گویا وہ آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی توحید کا اقرار کرتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ گویا وہ آخرت کے دن کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بصیرت و بصارت اور سماعت کو کلیتاً ختم کر دے تو زمین و آسمان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان صلاحیتوں کو واپس لوٹا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ ہماری نگاہ کو چھین لے، ہماری عقل کو چھین لے، اللہ رب العالمین قوت سماعت کو چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ قوت سماعت لوٹا دے، بصارت لوٹا دے، میرے بھائیوں کیا ہے، نہیں لوٹا سکتی، کوئی بھی طاقت نہیں لوٹا سکتی۔ یہاں پہ رک کے اگر سوچئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سننے کی صلاحیت کتنی بڑی صلاحیت ہے۔ اس کی اگر اہمیت کو جاننا ہو تو جائیے بہرے لوگوں سے پوچھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت نہیں دی ہے۔ آنکھ کی نعمت کا اگر احساس کرنا ہو تو کسی اندھے کے پاس چلے جائیے۔ آج کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں میرے بھائیوں جو آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، فیس بک کے زمانے میں آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میرے بھائیوں آنکھوں کا بہت سارے لوگ غلط مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غائب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو خزانے چھپا رکھے ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی چیزوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی غیب جاننے والے نہیں تھے، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کا یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے،
کہ انبیاء علیہ السلام ہی کیا ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے۔ ما کان یعنی جو چیزیں گزر گئیں، وما یکون اور جو چیزیں کیا ہے ان فیوچر ہونے والی ہیں، مستقبل میں ہونے والی ہیں، سب کا علم کیا انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ خاص طور سے یہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ کیا ہے گڑھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ نہایت ہی غلط ہے، بلکہ یہ شرک پر مبنی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے غیب کا علم یاد رکھ لیجئے۔ خواتین بھی، آج خواتین کوئی بابا آتا ہے ہاتھ دکھلانے والا بابا، وہ ہاتھ کی نشانی دے کر وہ غیب کی باتیں بتلاتا ہے، تمہاری قسمت میں یہ ہوگا، تمہیں بیٹا ہوگا، تمہیں بیٹی ہوگی، تم مالدار ہوگے، تم غریب ہوگے، فلاں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسے باباؤں کے چکر میں کتنے لوگ میرے بھائی مرد بھی پڑ جاتے ہیں، خاص طور سے بے عقل جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا اس چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے سارے لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں اور آپ کے ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگوں کے چکر میں میرے بھائیوں نہیں پھنسنا چاہیے، اور یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب کا علم، غیب جاننے والا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری موت کیا ہوگی، ہم کب مالدار ہوں گے، کب فقیر ہوں گے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، شفا یاب ہوں گے، مریض ہوں گے، کیا ہوں گے۔ ان چیزوں کا تعلق میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے، کسی انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور وہ بحر و بر کی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں بیک وقت خربوں کی تعداد میں درختوں سے گرنے والے پتے بھی اسی کے علم اور شمار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز کیا ہے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز یعنی معمولی چیز یاد رکھیے۔ ایک وقت دنیا میں پتہ نہیں اربوں خربوں درخت ہیں، اور ان درختوں سے کتنے پتے گر رہے ہیں، ان کا عدد کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا جاننے والا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ پر غالب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو مات دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ میرے بھائیوں اسی طرح اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ مکالمہ عربی کا لفظ ہے، گفتگو کے معنی میں، ڈسکس کے معنی میں، اور ٹاک کے معنی میں آتا ہے۔ اس صورت کو جب آپ پڑھیے گا تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے سورج اور اسی طرح چاند اور ستاروں کی مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، کسی غیر کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ان دلائل کو نمرود نے سنا تو وہ خاموش رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، اور یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو موحد ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کی کسی طاقت سے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ آج دیکھیے گا وہ لوگ جو غیر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، جو پتھر پہ سجدہ کرنے والے، مزاروں پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے معمولی چیز سے بھی وہ ڈر جائیں گے۔ لیکن ایک جو موحد ہوگا، جو اہل حدیث ہوتا ہے، قرآن اور حدیث میں اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، سوائے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے میرے بھائیوں نہیں ڈرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا کہ ہم کیا ہے کسی غیر سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں توحید کا بیان کرنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام، ایک دو نہیں، غور سے سن لیجیے، 18 نبیوں کا ابھی 2-3 دن پہلے سوال آیا تھا کہ قرآن میں ہم صرف کیا 2-3 نبی کا نام ہی جانتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے،
اور 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ یہ جتنے بھی نبی ہیں، یہ جتنے بھی نبی ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ سب کے سب کا پیغام یہی تھا کہ شرک گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ انبیاء اگر بالفرض مان لیا جائے، اگر یہ بھی کیا ہے شرک کرتے، ان سے بھی شرک اگر صدور ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے نیکیوں کو تہس نہس کر دیتا، برباد کر دیتا۔ یہاں پر رک کر یہ فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے، میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا ہے، شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، تاکہ چاہے آدمی کا عمل و نیک عمل پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا یہ سب کے سب توحید کے داعی تھے، توحید کے منادی تھے، اور شرک کے خلاف یہ لوگ برسر پیکار رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ کرتے رہیے، آپ کا جو کام ہے توحید کا اعلان کرنا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، آپ کرتے رہیں، ان کافروں کے پیچھے نہ پڑیں، ان جاہلوں کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں اور آپ کو طرح طرح سے اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے یہ جاہل ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اگر آ جائیں اور یہ گواہی دیں کہ یہ حق بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، اگر فرشتے بھی آ کر آپ کے حق میں گواہی دیں اور ان کے خلاف گواہی دیں تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی بھی بات نہیں مانیں گے، فرشتوں کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے، توحید کا جو اعلان ہے، قرآن جو سنانا ہے، صراط مستقیم جو بتلانا ہے، آپ بتلاتے رہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے اخیر میں بلکہ 100 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ حلال و حرام کے مسائل کا خیال رکھیں۔ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے حلال سمجھیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھیں، جو حلال چیزیں ہیں کھائیں، جو حرام چیزیں ہیں نہ کھائیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں اپنی طبیعت سے بعض چیزوں کو کیا ہے حلال کر لیتے تھے، کہتے تھے یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ میرے بھائی، اس طرح کی باتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ، ماں اور آپ، جس کو آج لوگوں نے سستا بنا لیا۔ کسی زمانے میں کیا ہے والدین کی خدمت کو لوگ اپنی قسمت سمجھتے تھے، آج ایسے بھی بدترین لوگ اس سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں جو والدین کی ناقدری کرتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، خاص طور سے ماں جن کا حق 3 گنا زیادہ ہے، ان کو ستاتے ہیں، طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ کیس مقدمات بھی ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا مالک مجاہد کی کتاب کے اندر، کہ 2 بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ ماں کی خدمت کرنے کے لیے۔ ایک بھائی کہتا ہے میں خدمت کروں گا، دوسرا بھائی کہتا ہے میں خدمت کروں گا، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک یہ معاملہ کورٹ کچہری میں پہنچ گیا خدمت کرنے کے معاملے میں۔ لیکن آج مقدمات ہو رہے ہیں نہ خدمت کرنے کے معاملے میں۔ میرے بھائیوں، تو ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، یاد رکھیے، دنیا کے سب سے رذیل انسان ہے جو اپنے والدین کی قدر نہ کرے، ماں باپ کی خدمت، میرے بھائیوں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل و غارت گری سے منع کیا ہے، خون ریزی سے منع کیا ہے۔ بات پہ کیا ہے لوگ کیا لاٹھیاں نکالتے، ڈنڈے نکالتے، بندوق نکالتے اور ناحق کیا خون بہاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیو جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف، لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف کے بروئے کار لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے
سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ رمضان میں جو ہمارا تعلق ہے قرآن سے، اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو اور مضبوط بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کو قبول فرما لے اور آخرت میں اس کے لیے توشہ بنا دے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔